الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. حضرات محترم، سورۃ النحل کا درس شروع ہے الحمدللہ. قرآن مجید و فرقان حمید کی آیات مقدسات کا ظاہری ترجمہ پڑھنے والے بندے کئی بار اس شک میں پڑ جاتے ہیں کہ ان آیات کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، پیچھے اور کوئی بات کہی جا رہی تھی اور آگے کوئی اور بات کہی جا رہی ہے، یعنی ٹاپک ہی چینج ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے کیونکہ قرآن کی شان یہ ہے، خدا فرماتا ہے کہ اس کو پڑھنے والے کئی گمراہ ہو جاتے ہیں اور کئی اس کے پڑھنے والے ہدایت پا جاتے ہیں. گمراہی کا سبب رب العالمین جل جلالہ یہ فرماتے ہیں کہ شیطان انہیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور ہدایت اللہ کے ذمے ہے. خلاق عالم جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے. یہاں رب العالمین جل جلالہ نے اس اگلی آیت میں جو اب بیان کیا جا رہا ہے، جس میں کفار قرآن مجید پر مختلف قسم کے اعتراض کرتے تھے، شک کرتے تھے، پہلی آیات کریمات میں اس کی نشاندہی کر دی گئی اور یہ فرمایا گیا کہ شیطان گمراہ کرتا ہے انسانوں کو. وہ قرآن مجید و فرقان حمید پڑھنے والوں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے. اس گمراہی سے بچنے کے لیے اللہ کریم نے نسخہ یہ بتایا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کرو تو شیطان تمہیں اپنی مرضی کے مطابق اس طرف نہیں لگا سکے گا جس میں گمراہی پائی جاتی ہے.
پھر یہ ارشاد فرمایا کہ کئی اعوذ باللہ پڑھنے والے بھی ایسے ہیں جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اس کے بعد تلاوت کرتے ہیں، ان پر بھی شیطان کا حملہ ہو جاتا ہے، وہ بھی گمراہی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا لیکن جو میرے خالص بندے ہیں، جو مخلص ہیں، جو میرے مخصوص خاص بندے ہیں، شیطان کا بس ان کے اوپر نہیں چلتا۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ایمان لانے کے بعد اللہ پر توکل کرنے والے لوگ جو ہیں ان پر شیطان کا کوئی داؤ نہیں چلتا۔ اب اگر یہ شان نہ ہو، یعنی بندہ بھروسہ اللہ پر کر رہے، وہ ہدایت بھی اس نے دینی ہے، شیطان سے بھی اس نے ہی مجھے بچانا ہے، تو پھر رب العالمین جل جلالہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، شیطان ان پر کوئی غلبہ نہیں ڈال سکتا۔ یہاں ایک اور اعتراض جو کفار عموماً کیا کرتے تھے کہ اللہ کریم جل جلالہ کبھی کسی آیت کریمہ کو نازل فرما کر کوئی حکم دیتا ہے اور کبھی خود ہی اس پہلے حکم کے خلاف کوئی حکم دے دیتا ہے۔ اب اگر یہ اللہ کا کلام ہو تو پھر اللہ تو وہی حکم دے جو بعد میں اسے تبدیل کرنا ہے، پہلے حکم کیوں دیتا ہے؟ اس میں بھی شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ کفار یہ اعتراض کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں خلاق عالم جل جلالہ نے اس کی حکمت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، ہم ان کی سہولت کے مطابق کبھی ایسے احکام نازل فرماتے ہیں جو ان کے لیے آسانی والے ہوں، اور کبھی ایسے احکام دیتے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے وہ اپنے آپ کو اور زیادہ مجاہدے میں، مشقت میں ڈال کر اپنے آپ کو مضبوط کر لیں۔ ایک پہلوان ہے، وہ اگر پہلوانی کر رہا ہے، بار بار وہ کوششیں کر رہا ہے، کبھی بھارے پتھر اٹھاتا ہے، کبھی وہ دوڑ لگاتا ہے، منشا اس کی کیا ہے کہ میں اس محنت و مشقت سے اپنی باڈی کو اتنا مضبوط کر لوں کہ پھر دشمن کے مقابلے میں اگر مجھے آنا پڑے تو مجھے کوئی پرواہ نہ ہو۔ تو اللہ کریم جل جلالہ کی حکمت بالغہ بھی یہی ہے کہ وہ بندوں کو کبھی مضبوط کرنے کے لیے ان پر ایسے احکام ڈالتا ہے جس کی وجہ سے خلاق عالم جل جلالہ کے بندے اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو مضبوط اور پاورفل اور دین کے کاموں پر عمل کرنے کے لیے پہلوان کی طرح مضبوط بنا لیتے ہیں۔ اب یہاں رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ہم کوئی آیت کسی دوسری آیت کے جو پہلا حکم ہوتا ہے اس کی جگہ پر نازل کرتے ہیں تو یہ کافر لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں تو اس کا ریزن کیا ہے؟ واللہ اعلم بما ينزل، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا شے اب نازل کرنی ہے اور کیا چیز پہلے نازل کر کے اس کے بعد اس کو منسوخ کر دینا ہے۔ تو قالوا انما انت مفتر، تو یہ کافر لوگ ان باتوں کی وجہ سے کہتے ہیں یہ تو سب جھوٹ گھڑا گیا ہے جی، یہ کو اللہ کا کلام ہے نہیں۔ اب بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ وہ حقیقت ہونے کے باوجود بھی اس کا علم نہیں رکھتے، وہ سمجھانے کے باوجود بھی ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی، ان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ حقیقت اس میں ہے کیا۔ یہاں ناسخ و منسوخ اگر قرآن مجید و فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کا مطالعہ کریں تو اس میں یہی بات رب العالمین جل جلالہ نے بیان فرمائی، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم قرآن مجید کی آیات اور احکام کو منسوخ کر دیتے ہیں، کبھی وہ جو حکم منسوخ کرتے ہیں اسی جیسا حکم عطا کرتے ہیں اور کبھی اس کی جگہ اس کا بدل کر اس سے کوئی اور بہتر دے دیتے ہیں۔ یعنی دیکھنا یہ ہے کہ امت کی ضرورت اب کہاں ہے اور اب جو لوگ ان باتوں پر عمل کرنے والے ہیں وہ کتنے سخت ہیں، کتنے مضبوط ہیں اور وہ کتنے کمزور ہیں۔ انسان کی سوچ کے مطابق رب العالمین جل جلالہ احکام نازل فرماتے ہیں، ما ننسخ من آیۃ او ننسها
نات بخیر منہا و مثلہا۔ اب یہاں رب العالمین جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا ایک پہلو بیان کیا جو پہلی اسی آیت کریمہ میں پہلے سے پاری کی۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات تمہیں محسوس ہو کہ حضور بھول گئے ہیں اس میں، یہ کام تو ایسا تھا تو یہ کیسے ہو گیا، تو رب العالمین نے ہمیشہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو لوگوں کے شکوک سے محفوظ رکھا اور اس میں ارشاد فرمایا تم یہ سمجھتے ہو میرے حبیب بھول گئے ہیں، میرے نبی بھول چوک کا شکار ہو گئے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں، او ننسہا، میرا محبوب خود نہیں بھولتا، ضرورت ہوتی ہے ہم اپنے حبیب کو خود بھلاتے۔ یعنی یہ جو بھول جانا ہے یہ عموماً ہوتا ہے جی اس بندے کو نسیان ہے جی یہ بھول گیا ہے بات کو، تو اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں لوگ بھولتے ہوں گے لیکن میرا محبوب خود نہیں بھولتا، ہم ضرورت کے تحت اپنی حکمتوں کے مطابق اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو بھلاتے ہیں۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسہا، یا ہم بھلاتے ہیں، تو یہ جو بھلانا ہے نا اس کے بارے میں بھی رب العالمین جل جلالہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی شان کی بے ادبی کو گوارا نہ کیا اور اس کو بھی اپنی طرف منسوخ کیا۔ اب ارشاد فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو جھوٹ گھڑا ہوا ہے، اگر کوئی سچی بات ہوتی تو پہلے ہی کیوں نہ ایسا کہہ دیا جاتا، اور اب بتلایا جا رہا ہے کہ نہیں جی پہلا شریعت مطہرہ کے بہت سے کام جو ہیں وہ ایسے ہیں۔ اب یہاں ایک اصول شریعت مطہرہ کا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسحاق و اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے انبیاء علیہ السلام اور دوسرے انبیاء بھی اس دنیا میں تشریف لائے، وہ کام کرتے رہے، اور نبی جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ کے حکم اور وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ پہلے نبی کا کوئی اور طریقہ تھا عبادت کا، نیکی کا، دوسرے نبی کو اللہ نے کوئی اور طریقہ عطا فرما دیا، اس کے بعد آنے والے نبی کو کوئی اور طریقہ عطا فرما دیا۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عبادت کا کسی کام کا کوئی حکم آسمان سے اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ کریم جل جلالہ نے حضور کو حکم دیا ہوا ہے محبوب جو نبی آپ سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے طریقے کو فالو کرے، ان کے طریقے کو اڈاپٹ کرے، ان کے طریقے کے مطابق عمل کرے۔ اب آپ کو یاد ہوگا نماز فرض ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے جب معراج کرایا، معراج کے دوران اچھا جی اب معراج شریف ہوا، معراج میں نماز فرض ہوئی، آپ نے کبھی غور فرمایا کہ وہ کون سا زمانہ تھا جب اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے اور سورہ مزمل شریف نازل ہوتی، اللہ فرماتا ہے محبوب یہ جو رات کا قیام ہے عبادت میں اس کو تھوڑا کرو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو یہ جو اللہ کریم جل جلالہ کی عبادت حضور فرمایا کرتے تھے، نمازیں فرض ہونے سے پہلے حضور نمازیں پڑھا کرتے تھے، پھر جب نماز فرض ہو گئی تو نماز میں اللہ کریم جل جلالہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی طریقہ استعمال فرمایا۔ وہ کون سا؟ قرآن مجید و فرقان حمید کے مختلف آیات کریمات میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب پہلے نبیوں کے طریقے کو فالو کرو، جو پہلے نبی نے جو بھی پہلے گزرے ہیں ان میں سے کسی نبی نے بھی جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کے مطابق آپ عمل کیا کریں۔ بہت سے اب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو 10ویں محرم کا روزہ ہے، یہ 10ویں محرم کا روزہ پہلے کب تھا جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اللہ کے شکرانے کے طور پر کہ فرعون غرق ہوا ہمارا دشمن، اللہ نے ہمیں فتح و کامیابی عطا فرمائی، اور اس شکرانے کے طور پہ یہ 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔
اچھا جی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بھی پہلے کون سا روزہ فرض ہوا؟ 10 محرم کا روزہ تھا۔ جب حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں مدینہ منورہ میں بنی اسرائیلی جو لوگ تھے، اسرائیلی، ان کو دیکھا تو وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے کیونکہ ان کے مذہب میں فرض تھا۔ میں نے یہ مثال آپ کو اس لیے دی ہے کہ ہمارے مذہب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب کا جب تک کوئی قانون اللہ نے نہ دیا تھا اس وقت مسلمان بھی وہی طریقے اختیار کرتے تھے جو پہلے نبیوں کے تھے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی کے مطابق قانون نازل فرمایا، اسی کے مطابق ہمیں طریقے بتا دیے۔ اب اس کی ایک میں مثال آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نماز انبیاء کرام علیہ السلام کی پہلی جو قومیں تھیں، پہلی جو امتیں تھیں، ان پر بھی فرض تھی۔ اس نماز میں طریقہ جو ہے وہ مختلف تھا۔ یہاں ایک میں نے تھوڑی سی گہرائی کی بات آپ کو سمجھانی ہے۔ احادیث کریمات میں جو کچھ ہے، جس طرح یہاں ہے نا کہ ایک حکم آیا پھر اس کے بعد دوسرا آ گیا، اب وہ جو پہلا حکم آیا وہ بھی صحابہ کر رہے تھے ان پر عمل، اور جو بعد میں آیا وہ بھی صحابہ کر رہے تھے۔ اب ہم نے اس میں امتیاز کرنا ہے کہ پہلا کون سا کام تھا اور اس کے بعد دوسرا کام کون سا تھا، وہ کس زمانے میں ہوا، یہ کس زمانے میں ہوا۔ اب یہ جاننے کے لیے وہ محدثین جنہوں نے صحابہ اکرام سے حدیثیں روایت کی ہیں، ہم نے ان صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ یہ صحابی کس سن میں مسلمان ہوا تھا، اس نے جب روایت کی ہے اگر تو وہ پہلے زمانے کا ہے اور اس کے بعد دوسرا بندہ جو ہے وہ مثلا مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوا، اس میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے۔ اچھا جی، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی طریقے کو فالو کرنے والے جس صحابی نے ہمیں وہ حدیث روایت کر کے بتائی ہے، کیا وہ مکہ فتح ہونے سے پہلے کا مسلمان تھا یا بعد میں ہوا؟ اچھا جی، اگر وہ مکہ فتح ہونے کے بعد ہوا وہ راوی، تو ہم یہ دیکھیں گے اس کا مطلب یہ ہے جو پہلے صحابی نے، پہلے زمانے کا جو صحابی تھا، اس نے جو ہمیں طریقہ بتایا اس وقت نبی کریم علیہ السلام کا وہی طریقہ تھا، لیکن یہ جو مکہ کے بعد مسلمان ہوا، یہ جو پہلے مسلمان تھے ہی نہیں، اب یہ جو طریقہ بتا رہے ہیں یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ نے پہلے کو منسوخ کر دیا اور دوسرے پر حضور کو عمل کرنے کا حکم دیا اور صحابہ اکرام اس پر عمل کرتے رہے۔ یہ جو عموماً غلط فہمی ہے نا۔ اب اگر آپ غور کریں، ایک مثال مفسرین اکرام اور فقہاء اکرام نے دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی جب نماز پڑھتے ہیں تو مردوں کو ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، یعنی مرد ہاتھ کہاں باندھے۔ اب حدیث پاک میں ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، اور دوسری حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناف پر ہاتھ باندھتے تھے۔ تو یہ ہیں حدیثیں، دونوں صحیح ہیں، ان میں کوئی بھی کسی قسم کی ویکنس نہیں ہے۔ اب یہ غلط فہمی ہوئی کہ ہوا کیا، تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی جو نماز پڑھتے تھے ان کا میں نے پہلے آپ کو قانون بتا دیا ہے کہ جب اللہ کریم نے اس شریعت مطہرہ کا کوئی نیا قانون نہ بتایا تھا اس وقت مسلمان بھی کیسے عمل کرتے تھے، جیسے پہلے نبی اور ان کی امتیں کیا کرتی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت جن کا یہودی کہتے ہیں، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان کو نصارہ کہتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی نماز کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہاتھ سینے پر باندھا کرتے تھے۔ اب اگر آپ کو کہیں موقع مل جائے کسی یہودی کو دیکھیں ان کی عبادت گاہ میں، اللہ ہمیں نہ لے جائے، لیکن جب آپ کو موقع ملے آپ دیکھیں ان کی نماز پڑھتے ہوئے تو وہ بالکل سینے پر ہاتھ رکھیے، یہودی وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو مفسرین اکرام اور محدثین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے نماز کے طریقے میں ناف پر باندھ کرنے
ہاتھ باندھنے کا بھی حکم نہیں دیا تھا، سرکار اس وقت تک وہی طریقہ اڈاپٹ کرتے تھے جو پہلے نبیوں کی نماز کا طریقہ تھا۔ وہ کیا؟ سینے پر ہاتھ رکھنا، سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا مردوں کا۔ تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا۔ میں نے عرض کیا کہ جب نیا طریقہ اسلام کا نہ آیا، حکم یہی تھا کہ پہلے نبیوں کے طریقوں پر عمل کیا جائے، جس کے مطابق حضور ایسا کیا کرتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے جو آخری صحابہ ہیں نا، حضور کی حیات طیبہ کے جو نبی کریم علیہ السلام کے قرب و جوار میں رہے، ان سب کی جتنی حدیثیں بھی ہیں وہ آپ کو ملیں گی کہ سرکار علیہ السلام ناف پر نماز میں ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ یہ جو غلط فہمی ہے نا، نہیں جی وہاں بھی حدیث میں یہ بھی ہے، وہ جو حدیث میں حضور کا عمل ہے وہ پہلے نبیوں کو فالو کرنے کا اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کے مطابق ہے۔ اور آخری جو طریقہ ہے حضور کا وہ کیا ہے؟ جو الحمدللہ ہم اہل سنت حنفی کیا کرتے ہیں۔ یعنی میں نے آپ کو اس کی حکمت بتا دی کہ وجہ کیا تھی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قول محبوب فرما دیجئے، نزلہ روح القدس من ربک بالحق، تم کہتے ہو کہ یہ خود بخود ہی گھڑتے ہیں، جس کو قرآن کہتے ہیں اور اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ محبوب ان سے فرما دیجئے ہم نے خود گھڑا نہیں ہے، روح القدس جبریل نے اپنے رب کریم سے لے کر حق کے ساتھ مجھ محمد پر سے نازل کیا ہے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ اب نزول کرنے کا ایک بڑا جو اصول مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تو اس میں کیا تھا جی؟ قرآن نازل ہونے سے قل نزلہ روح، یہاں تو یہی فرمایا قل نزلہ روح القدس من ربک، لیکن ایک اور مقام پر اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر، حضور کے دل پر نازل کیا۔ نازل وہاں جبریل کر رہا ہے، یہاں بھی جبریل کر رہا ہے، لیکن اپنے رب سے لے کر اتار رہا ہے۔ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، اس میں ایک بڑی عجیب حکمت ہے جی۔ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، جبریل کے ذریعے اللہ کریم جل جلالہ کی طرف سے یہ حق کا کلام نازل ہونے کی منشا یہ ہے کہ مومنوں کے دل پکے ہو جائیں۔ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، یہ ہدایت ہے، بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور قرآن مجید کے یہ جہاں سے اللہ کریم جل جلالہ نے قرآن نازل کیا، حضور علیہ السلام پر آیا، لیکن آیا جبریل لے کر آئے۔ اب جبریل کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کی، انبیاء کی خاص طور پہ امداد فرمایا کرتے ہیں جبریل میں علیہ السلام۔ باقی جو فرشتے ہیں ان کے مقابلے میں ان کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ وہ اب قرآن مجید و فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی جبریل کے ساتھ امداد کی۔ ہم نے جبریل کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ تو ان میں ایک خاصیت یہ ہے جبریل علیہ السلام میں کہ وہ اب یہاں آپ کو وہ حدیث کریمہ یاد ہوگی کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پڑھتے ہیں تو حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت حسان اجازت مانگتے ہیں حضور سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نعت شریف پڑھوں؟ تو حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہاں پڑھو، اللہ جبریل کے ذریعے تمہاری امداد کرے۔ اور پھر حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ جبریل سے حسان کی مدد کر کے وہ میری نعت پڑھنے لگا ہے۔ یعنی اس میں جو ہے نا وہ مومنوں کے دل مضبوط ہوتے ہیں، پیچھے جبریل کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں کسی انسان نے حضور کو یہ قرآن سکھایا ہے، وہ انسان سکھاتا ہے اور یہ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں، کوئی اور بندہ حضور کا استاد ہے۔
لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، حالانکہ جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں کہ وہ حضور کو سکھا رہا ہے، جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں وہ تو خود عجمی ہے، اس کی زبان ہی اپنی عربی نہیں ہے، وہ عجمی ہے، اور عربی وہ کیسے پڑھا سکتا، اور پھر ان کا وہ کوئی استاد ہو؟ تو کفار کا یہ طریقہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے تھے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ یہ قرآن تو عربی میں ہے، تو کوئی عجمی جس کو عربی کی جس کی مادری زبان ہی نہ ہو وہ اس کو زبان کیسے سکھائے گا؟ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو ایمان نہیں لائیں گے، اس کو نہیں مانیں گے، لا یہدیہم اللہ، اور اللہ بھی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کو اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے پہلو، اور پھر جبریل علیہ السلام کی شان، اور جو احکام شریعت کے، قانون شریعت کے جو حکمتیں ہیں، ان کا ذکر رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اب یہاں آگے فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر جھوٹا ہونے کا الزام لگاتے ہیں، اور اب یہاں ایک قانون شریعت مطہرہ نے بیان کیا ہے۔ ایک بندہ ہے جس کی ضرورت ہے ابھی زندگی کی کہ وہ زندہ رہے، اس میں دین کا وہ کام کرے، دین کی خدمت کرے، لیکن ڈر یہ ہے کہ وہ کافروں کے نرغے میں ہے، اور کافروں کے نرغے میں آ کر وہ بندہ جو ہے وہ یا تو مر جائے یا اپنے آپ کو بچا لے کہ یہاں بچ کر اس نے آگے اور دین کا بہت سا کام کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، مسلمان کافروں کے نرغے میں آیا، کافروں نے اس کو مارنے اور قتل کرنے کی پکی ٹھان لی کہ ہم اس کو قتل کر کے چھوڑیں گے، تو وہ بندہ اپنی جان بچانے کے لیے دل میں تو کوئی شک نہ ڈالے اسلام پر، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے ان کے سامنے جھوٹ بول دے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، تو ایسا بندہ جو ہے اس پر رب العالمین جل جلالہ کا کوئی قصور، کوئی گناہ، خدا کی کوئی نافرمانی نہیں ہوگی، بشرطے کہ اپنے دل میں وہ کفر نہ لے آئے، دل میں یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، زبان سے یہ کہے، لیکن جس نے اللہ کریم جل جلالہ کے بارے میں پکا ڈرا اور وہ پکا ہی کہنے لگا۔ دیکھو جی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پر کوئی موت کا وقت آتا ہے وہ بے ایمان ہو جاتے ہیں، دیکھو جی میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، پھر بھی میری خدا نے کوئی مدد نہیں کی، دشمن مجھے تنگ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ اچھا خاصا سنی صحیح العقیدہ تھا، اچھا جی اس پر قتل کا مقدمہ بن گیا، اچھا جی اب کچھ مدت کے بعد اس سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے بھائی نے مجھے بتایا جی کہ وہ بد عقیدہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہتا ہے جی وہ کہتا ہے میں نے پیروں کو بڑا سورا تھا، بڑا پیروں کو میں نے پکارا تھا میری مدد کرو، میں بے گناہ ہوں، کسی نے میری کوئی مدد نہیں کی، اگر وہ مدد نہیں کر سکتے تو میں کیوں مانوں کہ یہ پیر مدد کیا کرتے ہیں؟ تو بعض اللہ نے اس کو یوں گمراہ کر دیا۔ تو خلاق عالم جل جلالہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اس بدتمیزی کی وجہ سے ایمان سے ڈول نہ جائے، ایمان کو چھوڑ نہ بیٹھے۔ خلاق عالم جل جلالہ ہمیں اپنا پاک کلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ ابھی ختم شریف پڑھتے ہیں۔